بسم اللہ الرحمن الرحیم کا شکر و احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم ساعتوں سے نوازا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی فضیلت اور سیدنا امام پاک، امام حمام، امام تشنکام، امام عالی مقام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے متعلق چند احادیث مبارکہ گوش گزار کی جائیں گی، جو کہ تفصیلی شہادت کا واقعہ انشاءاللہ بڑی رات کو ہمارے یہاں عقیدت و احترام کے ساتھ محفل ذکر صحابہ اور اہل بیت منعقد کی جائے گی۔ اس میں انشاءاللہ تفصیلی ہم شہادت کا واقعہ، شہادت کے بعد ہونے والے جو اہم واقعات ہیں وہ بیان کریں گے۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ مقدس آیات مقدسہ یہ سورہ مبارکہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو۔ پہلا حکم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور دوسرا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور بے پردہ نہ رہو اگلی جاہلیت کی بے پردگی کی طرح۔ اور پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ اب یہ آیات مقدسہ پر غور کریں نا، تو فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلا حکم آیا کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ اور یہ کس کو حکم ہوا؟ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ازواج کو حکم ہوا، اور یہ حکم بظاہر آپ کی ازواج کو تھا، یہی حکم آپ کی تمام روحانی بیٹیوں کے لیے بھی ہے، یعنی ام المومنین کی تمام بیٹیوں کے لیے جو بھی مسلمان عورتیں ہیں ان سب کے لیے حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور حکم ماننے والیوں نے کس طرح مانا اس کے متعلق ذرا سنیے۔ محمد ابن سورین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ مجھے پتہ چلا کہ ام المومنین حضرت ام سودا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے پوچھا گیا کہ اے ام المومنین آپ کو کیا ہوا کہ آپ حج اور عمرے کے لیے باہر نہیں نکلتی؟ حج یا عمرے کے لیے اب گھر سے باہر نہیں نکل رہی؟ آپ کا جواب سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج بھی میں نے کر لیا، عمرہ بھی میں نے کر لیا۔ حج بھی مجھ پر نفل تھا، عمرہ بھی مجھ پر نفل تھا۔ میں نے حج بھی حضور کے ساتھ کر لیا، عمرہ بھی حضور کے ساتھ کر لیا۔ اب مجھے حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھر میں ٹھہرنے کا حکم ہے، اور یہ حکم فرض کے درجے میں ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں گھر سے اس وقت تک نہیں نکلوں گی، یا تو میرا جنازہ نکلے گا یا کسی شرعی مجبوری کے تحت مجھے نکلنا ہوگا۔ اور کہتے ہیں امام محمد بن سرین کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم آپ کا جنازہ ہی گھر سے نکلا، اس سے پہلے آپ گھر سے نہیں نکلی۔ یہ رب ذوالجلال کے حکم پر عمل ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور زمانہ جاہلیت کی طرح بے پردہ نہ گھومو جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں گھومتی تھی۔ اور اس پر عمل کیسا تھا؟ میری امی جان ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جب حج کے لیے سفر پر ہوتی تو کیونکہ ہمارے قافلے کے ساتھ مسلمانوں کا قافلہ ہوتا، جب ہمارے قافلے کے ساتھ مسلمانوں کا قافلہ ہوتا اور ہمارے سامنے سے مسلمانوں کا گزر ہوتا، اس قافلے کا گزر ہوتا، تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سر سے آگے لٹکا لیتی، یہاں تک کہ ہمارے چہرے ڈھانپ دیے جاتے، ہمارے چہرے چھپ جاتے۔ جب قافلے والے گزر جاتے پھر اپنی چادروں کو ہم پیچھے کرتی، اس طرح ہمارے چہرے ان سے چھپ جاتے، وہ قافلہ گزر جاتا۔ یہ آپ کا عمل وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اور اس کے بعد پھر سنیے، پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، قرآن میں حکم ہوا کہ نماز کی پابندی کرو۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ ہیں، طاہرہ ہیں، مفتیہ ہیں، عفیفہ ہیں۔ آپ کی شان، تمام ازواجان مطہرات کی شان، حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، تمام ازواجان مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا کی انہنہ کی عبادت کا عالم سنیے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، اس پر توجہ کریں، ہم کس ڈگر پر جا رہی ہیں۔ ہماری ماؤں کا عالم کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ آپ نماز تہجد کی اتنی پابند ہوا کرتی تھیں، تمام ازواجان مطہرات اتنی پابند ہوا کرتی تھی کہ سفر ہو یا حضر ہو آپ کی نماز تہجد بھی قضا نہیں ہوا کرتی تھی۔ کس کی؟ ام المومنین کی۔ کس کی؟ ازواجان مطہرات کی۔ ان کی نماز تہجد بھی جو قضا ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہم تو فرائض کو بھولے بیٹھے ہیں، ان کے نوافل بھی قضا نہیں ہوتے تھے۔ اور روزے کا عالم یہ ہوا کرتا تھا کہ روزے نوافل، فرض تو فرض، آپ کے نوافل روزوں کی بھی کثرت ہوا کرتی تھی۔ جہاں سرور کائنات پیر کا روزہ رکھتے، وہیں ازواجان مطہرات بھی آپ کی سنت کو پر عمل کرتے ہوئے پیر کا روزہ رکھتی تھیں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں اس درس سے درس حاصل کریں۔ پھر فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، فرمایا وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، رب کائنات اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اور فرما برداری کا عالم کیا تھا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا
ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مفتیہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتی ہیں آقا میرے لیے دعا کیجئے کہ ہم آپ کے ساتھ جنت میں بھی اسی طرح زوجہ کے درجے میں ہوں، یعنی آپ کی ازواج میں وہاں بھی ہم شامل ہوں۔ تو آقا نے فرمایا اے عائشہ اگر یہ چاہتی ہو تو کل کے لیے کھانا بچا کر مت رکھنا، یعنی توکل اللہ اس طرح کا ہو کہ جس رب نے آج کھلایا ہے وہی کل کھلائے گا، کل کے لیے کھانا بچانا نہیں ہے۔ اور آپ کا تقویٰ اور آپ کی اطاعت اس طرح کی ہوتی تھی کہ آپ نے کبھی کھانا بچا کر نہیں رکھا۔ پھر فرمایا اپنے کپڑے پر پیوند لگاتے لگاتے جس وقت پیوند لگنا ختم ہو جائے اس وقت تک کپڑے کو نکارا یا بیکار نہ سمجھنا۔ ام المومنین کا عالم یہ ہوتا تھا، مومنین کی مائیں ہیں، رسول کریم کی زوجہ ہیں، اور کپڑوں پر پیوند اس طرح ہوتے تھے کہ جگہ جگہ پیوند کی وجہ سے یہی محسوس ہوتا تھا کہ یہ پیوند ہی والے کپڑے ہیں، کوئی کپڑا دوسرا نہیں ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، پھر فرمایا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت ہے اہل بیت کی شان، یہ آیت ہے اہل بیت کی آن، یہ آیت ہے اہل بیت کی طہارت، یہ آیت ہے۔ میرا رب فرماتا ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب چاہتا ہے، رب کی چاہت کیسی ہے؟ رب کی چاہت کہتی ہے کیسی ہے؟ وہ چاہتا ہے کن فیکون میں سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ادھر فرمایا رب کیا چاہتا ہے؟ فرمایا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کے گھر والے، میرے نبی کے اہل بیت ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو جائیں، ہر قسم کی نجاست، جھوٹ یہ بھی نجاست، غیبت یہ بھی نجاست، بہتان یہ بھی نجاست، لڑائی جھگڑا یہ بھی نجاست، پھڈا فساد یہ بھی نجاست، ہر قسم کی نجاست سے رب کائنات اہل بیت کو پاک کر رہا ہے۔ ادھر ذرا سنیے تو صحیح، رب فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اطہار کو رب کائنات ہر قسم کی نجاست سے پاک کر رہا ہے۔ دنیا سے محبت کرنا یہ بھی نجاست ہے، اہل بیت اطہار دنیا سے بھی محبت نہیں کرتے، اہل بیت اطہار رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنت سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ کے خدا سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور رب انہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وہ تطہیر کرنا چاہتا ہے ان کی۔ اور ادھر رب تو یہ چاہے، اور آج کا بندہ ایک نطفے کا بندہ، نطفے کا بنا ہوا ایک لوتھڑا، یہ ان پر تہمتیں لگائے، ان پر بہتان لگائے کہ یہ بھائی یہ مال کی لالچ میں تھے، یہ حکومت کی لالچ میں تھے، یہ اقتدار کی لالچ میں تھے اسی لیے کربلا ہوئی، یہ مال کی لالچ میں تھے اسی لیے اماں حضرت فاطمہ الزہرا حضرت صدیق کے پاس گئی باغ کی لالچ میں۔ ارے عقل کے اندھو کیا ہو گیا؟ میرے اللہ نے ان کے لیے تطہیر کا اعلان کر دیا ہے، یہ مال و دولت کی لالچ والی رزق میں نہیں پڑتے، یہ حکومت کی لالچ والی رزق میں نہیں پڑتے، یہ ناپاکی ہے، اس ناپاکی میں اہل بیت اطہار پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ہاں رسول اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، رسول اللہ کی عزت کو بچانے کے لیے، جہاں حسین نے اپنی گردن بھی کٹائی ہے، جہاں حسین نے اپنے بچوں کے خون سے آبیاری کی ہے، وہ اس لیے نہیں کی ہے، وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ انہیں حکومت کی لالچ تھی، انہیں کس کی لالچ؟ شباب اہل الجنہ، وہ جنتی جوانوں کے سردار، انہیں کس کی لالچ؟ اس 2 ٹکے کی حکومت کی لالچ انہیں لالچ نہیں تھی۔ جہاں یزید پلید نے بہن بھائی کے ساتھ نکاح کو حلال کیا ہوا تھا، جہاں یزید پلید نے شراب نوشی کو حلال کیا ہوا تھا، جہاں یزید پلید نے زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھ کر زکوٰۃ کو یوں سمجھ لیں کہ زکوٰۃ دینا ناجائز قرار دیا ہوا تھا، میرے رسول اللہ کے دین کو اس نے مسخ کیا ہوا تھا، دین اسلام کے چہرے کو مسخ کیا ہوا تھا،
وہیں پر کوفیوں کے خط پر خط جب آئے، کوفیوں کے خط پر خط جب آئے تو حسین نے علم بلند کرنا تھا. اگر حسین علم بلند نہ کرتے تو پھر کل بروز قیامت حسین کا گریبان ہوتا اور ان کوفیوں کے ہاتھ ہوتے. تو اسی لیے حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا. حسین کو پتا تھا کہ یزید کے سامنے مجھے جانا ہے. یزید کے سامنے جانا اس وقت ایسے ہی تھا جیسے اپنے آپ کو ذبح کروانا ہے. بہرحال یہ تو بات آگے کریں گے انشاءاللہ. 10 محرم کی شب کو ہم کریں گے. آج کیا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. یہ حکومت کی لالچ نہیں تھی، یہ دولت کی لالچ نہیں تھی. لالچ کیا تھی؟ لالچ یہ تھی کہ میرے رب نے ہمیں پاک کیا ہے، میرے رب نے ہماری یہ ڈیوٹی لگائی ہے، میرے رب نے ہماری یہ ذمہ داری سونپی ہے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. رب کائنات نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. سورہ آل عمران میں آیت مبارکہ ہے کہ بہترین امت کی ڈگری کیوں دی ہے؟ اس لیے نہیں بینک بیلنس ہے، اس لیے نہیں حکومت و وزارت ہے، اس لیے نہیں کہ جبے کبے والا ہے. نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا. یہی نیکی کا حکم لے کر کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر، کربلا کی زمین پر حسین ابن علی نے اپنے قافلے کا پڑاؤ کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہی نیکی کی دعوت دینے کے لیے، یہی قرآن کی دعوت دینے کے لیے، یہی برائی سے منع کرنے کے لیے، شراب نوشی سے منع کرنا یہ حسین کی ذمہ داری تھی. زناکاری سے منع کرنا یہ حسین کی ذمہ داری تھی. قتل و غارت گری سے منع کرنا یہ حسین کی ذمہ داری تھی. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے دائرے میں رہتے ہوئے حسین کرب و بلا کی اس تپتی ہوئی ریت پر، اس کرب و بلا کے صحرا پر اپنے چھوٹے سے ننھے بچے، 6 ماہ کے بچے سے لے کر عورتوں تک وہاں پڑھاؤ کیا ہے. حسین عام بندہ نہیں تھا. حسین وہ بندہ ہے، حسین وہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن کو پھیلایا کرتے تھے، اپنے دامن کو پھیلایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نا یہودیوں کا لشکر آتا ہے، کچھ ان کے دوست یا یوں سمجھ لیں کہ کچھ ان کے بڑے جو ہیں وہ آئے اور حضور کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں جی کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ یوں کہتا ہے اگر میں حق پر ہوں تو اللہ مجھے فتح یابی دے، اور اگر میں باطل پہ ہوں تو اللہ مجھے غرق کرے. یا یوں کہ اگر میں حق پر ہوں تو اللہ تجھے غرق کرے، اگر میں باطل پہ ہوں تو اللہ مجھے غرق کرے. تو اسی کے ساتھ دوسرا گروہ بھی یہ کہتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو اللہ ہمیں نجات دے اور تمہیں غرق کرے، اور اگر ہم باطل پر ہیں تو اللہ. اس طرح کی یہ مباہلہ اس کو بولتے ہیں. تو حضور کے پاس یہ شخص آیا، اس کے ساتھ کچھ رفقا تھے، اور آ کر کہتا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ کرنا چاہتے ہیں. مباہلہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مباہلہ کے لیے تیاری ہو گئی. جب تیاری ہوئی تو رب کائنات نے حکم فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. سورہ آل عمران آیت نمبر 61. اب یہاں پر 3 باتیں ہیں. رب کائنات کے محبوب نے فرمایا ابناءنا و ابناءکم، یعنی رب نے فرمایا اپنے محبوب سے اے میرے محبوب جو آپ سے عیسیٰ کے بارے میں حجت کریں اس کے لیے کہ تمہیں علم آ چکا تو ان سے فرماؤ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹے کو. ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تم اپنے بیٹے کو بلاؤ. ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ. وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں تم اپنی جانوں کو بلاؤ. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پھر فرمایا کہ پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب
نجران کے عیسائیوں کا یہ وفد، اس کا جو پریزیڈنٹ تھا، اس کا جو صدر تھا وہ ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہمیں منظور ہے۔ جب صبح کا وقت آیا یہ اپنے گروہ کے پاس گیا، یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے اے لوگو، آپ کو پتہ ہے کہ نبی برحق ہیں یہ، ہم اپنے جھوٹ پر تو سامنے ہم کھڑے رہیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ جس نے نبی برحق کے ساتھ مباہلہ کیا، صرف مباہلے والا ہی نہیں، صرف اس کے سامنے والے ہی نہیں، بلکہ جس قوم کی طرف سے یہ وفد جائے گا وہ ساری کی ساری قوم غرق ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اے عیسائیوں، اگر اپنا نام و نشان مٹانا چاہتے ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مباہلہ کر لو، اور اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو پھر ہم ان کو ٹیکس دے دیں گے، ہم اپنی جان کا فدیہ دے دیں گے۔ اس طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم مان جائیں گے، لیکن ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر آپ ہمیں اپنے ملک میں رہنے دیں تو ہم اپنی جانوں کا ٹیکس دیں گے۔ اگر یہ بات آپ کو منظور ہو تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کر لوں، ورنہ یہ یاد رکھو مباہلہ تو ہم کر لیں گے لیکن نام و نشان ہمارا مٹ جائے گا۔ ان لوگوں کی سمجھ میں بات آئی۔ دوسرا دن ہوتا ہے، جب آقا کریم علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، آقا کریم کے ایک ہاتھ میں حسن ہے، ایک ہاتھ میں حسین ہے، یعنی آقا نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلی مبارکہ، مشت مبارکہ پکڑی ہوئی ہے، دوسرے ہاتھ سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشت مبارکہ پکڑی ہوئی ہے۔ آقا کے پیچھے پیچھے حضرت مولا کائنات اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے۔ ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے حسن، اے حسین، اے علی، اے فاطمہ، میں جب دعا کروں تم نے آمین کہنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام اس انداز میں جب باہر نکلے، مباہلہ کے لیے نکلے، تو کیا ہوتا ہے، ان یہودیوں کے، ان عیسائیوں کے سردار نے جب دیکھا، ابو حارثہ نے جب دیکھا، کہنے لگا قسم بخدا اتنے عظیم چہرے والے آج تک میں نے نہیں دیکھے ہیں، اتنے عظیم چہرے والے آج تک میں نے نہیں دیکھے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، ہم جان گئے، ہم پہچان گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کچھ مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکتے۔ آپ ایسا کیجئے کہ یا تو ہمیں یہاں رہنے دیجئے، مہلت دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اس وقت تک جنگ کروں گا تمہارے ساتھ، یا تو تم مسلمان ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر اپنے حقوق ہم سے لے لو، یا پھر تیار رہو تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ بہرحال لوگوں نے ریکویسٹ کی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کی ریکویسٹ کو قبول کیا، انہوں نے ٹیکس دیا، اپنی جانوں کا ٹیکس دے کر آقا کریم کے شہر میں رہنے لگے۔ یہاں بات کرنے کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ انفسنا، انفسنا میں کون شامل ہے؟ فرمایا علی شامل ہیں، یعنی حضور نے اپنی جان علی کو فرمایا ہے کہ ہاں انفسنا، یا اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ یہاں انفسنا کے ساتھ کس کو لے کر آئے؟ فرمایا علی کو لے کر آئے۔ پھر فرمایا ونساءنا، اور نساءنا میں کس کو لے کر آئے؟ سیدہ طیبہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر آئے۔ فرمایا حسنا و حسینا ابنانا، کہ حسن اور حسین یہ ابنانا، اپنے بیٹوں کی جگہ۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کو اپنی جان قرار دے رہے ہیں، حضرت حسنین کریمین کو اپنے بیٹے قرار دے رہے ہیں۔ یہ عقیدہ کسی غیر کا نہیں ہے، یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے کہ حضور کی جان کون ہے؟ حضور کی جان علی ہے۔ حضور کے بیٹے کون ہیں؟ حضور کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ بلکہ یہاں پر میں آگے حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب حسنین کریمین کو دیکھتے تھے، بالخصوص امام علی مقام کو دیکھتے تھے نا،
تو یوں فرماتے تھے میں نے حسین پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر کے حسین کو لیا ہے۔ ایک مرتبہ گود میں ایک طرف حضرت حسین تھے، ایک طرف حضرت ابراہیم تھے جو بیٹے حضور کے تھے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام فوراً حاضر خدمت ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات ان دونوں میں سے کسی ایک کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ یہاں مرضی مصطفیٰ رب لے رہا ہے، یہاں رب اپنے محبوب سے مرضی پوچھ رہا ہے، میرے محبوب دونوں میں سے کوئی ایک ہمیں چاہیے، ان دونوں میں سے آپ کس کو رکھنا چاہتے ہیں، مجھے کس کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں، وہ تو رب ہے نا، وہ رب ہے، اس کی قدرت ہے، وہ ایک ہی مرتبہ کن کہے فیکون میں ساتوں زمین اور آسمان بن جاتے ہیں۔ آج مرضی مصطفیٰ کیوں پوچھی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں ہر چیز کو دے دیا ہے، ہر چیز کو دے دیا ہے۔ محبوب کی رضا رب کائنات کی رضا ہے، اس لیے فرمایا کہ جاؤ اسرائیل پوچھ کے آؤ کہ کس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نظر حسین کے چہرے کی طرف دیکھا، ایک نظر ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھا۔ جب حسین کو دیکھتے ہیں تو حسین کو دیکھتے ہی یوں فرماتے ہیں کہ حسین اگر چلے جائیں گے میرے دل کو بھی تکلیف ہوگی، حسین اگر چلے جائیں گے فاطمہ کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، حسین اگر چلے جائیں گے علی کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، حسین اگر چلے جائیں گے حسن کے دل کو بھی تکلیف ہوگی، اس طرح چاروں کے دل کو تکلیف ہوگی، اور میں اپنی فاطمہ کی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اب اپنے بیٹے اپنے شہزادے ابراہیم کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر یوں فرماتے ہیں ابراہیم اگر جائیں گے صرف مجھے ہی تکلیف ہوگی، یہ تکلیف مجھے گوارا ہے، میں اپنے حسین پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر کیا ہوتا ہے؟ ادھر بیٹے کی قربانی کے لیے آپ تیار کیسے ہوئے؟ اسرائیل سے کہا میں اپنے بیٹے کو رب کی طرف بھیجنا چاہتا ہوں، اپنے حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا چاہتا ہوں، اپنے حسین کو اپنے سینے کے ساتھ لگاتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سینے کے ساتھ لگا کر آپ ان کے ہونٹوں مبارک کو، لب مبارک کو اس طرح چوستے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے، اس طرح حسین کے لب کو رب کائنات کے محبوب چوس رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ یہ ہے میرے حسین جنہیں رب کا محبوب پیار کرتا ہے، رب کا محبوب پیار کرتا ہے۔ بہرحال رب کے محبوب کی اس امت پر فرض کیا ہے؟ فرض ہے آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا، یہ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، روزہ فرض، اسی طرح اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا امت پر فرض بھی ہے۔ میرے آقا سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر ہم وہ حدیث مبارکہ پیش کریں گے جو صرف اور صرف امام علی مقام، امام تشنقام، امام ہمام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتى اکون احب الیہ من نفسہ واہلی احب الیہ من اہلہ وعطرتی احب الیہ من عطرتہ وذاتی احب الیہ من ذاتہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، بڑی عام حدیث مبارکہ ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کس وقت تک؟ فرمایا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر فرمایا کہ اور میرے اہل بیت اطہار اس کے اہل خانہ سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا میری اولاد اسے اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جائے، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہر دیوانے کے لیے میرے آقا کا کیا فرمان ہے، ذرا سنیے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت یعلا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین کو حضور سے اور حضور کو حسین سے انتہائی قرب ہے، گویا دونوں ایک ہیں۔ حسین کا ذکر حضور کا ذکر ہے، حضور کا ذکر حسین کا ذکر ہے، حسین سے دوستی حضور سے دوستی ہے، حسین سے دشمنی حضور سے دشمنی ہے، حسین سے لڑائی حضور سے لڑائی ہے۔ اور یاد رکھو میرے آقا کا فرمان بھی سن لیجئے، من عاد علی ولی فقد آذنتہ للحرب، جس نے ایک ولی کے ساتھ بغض رکھا اس نے رب کائنات فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کے ساتھ بغض رکھنے والے کے ساتھ رب اعلان جنگ فرماتا ہے۔ ادھر ولیوں کے سردار امام علی مقام ہیں، ان سے بغض رکھنے والے کا اجر کیا ہوگا یا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ اس لیے حضرت امام حسین سے محبت کرنا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا رب ذوالجلال سے محبت کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ کسی جنتی سردار، جنتی جوانوں کے سردار کا دیدار کرے، جنتی جوانوں کے سردار کا ذکر کرے، جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھے، وہ حسین بن علی کو دیکھ لے، وہ جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھ لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، ہم نے دیکھا کہ حضور فرماتے ہیں چھوٹا بچہ کہاں ہے، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام پاک امام حسین، امام حمام، امام کشنقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے تک جلوہ فرما ہوتے ہیں اور نیچے آ کر حسین کو اٹھاتے ہیں، حسین کی انگلیوں سے پکڑ کر حسین کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حسین حضور کے قدموں پر قدم رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا حسین حضور کے مبارک گھٹنوں پر قدم رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا حسین حضور کے ناک مبارک پر قدم رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا حسین حضور کے سینے پر قدم رکھتے ہوئے حسین حضور کے کندھے پر سوار ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سواری کو دیکھ کر کتنے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حسین تیری قسمت پر قربان جائیں، حسین کتنی اعلیٰ سواری تیری ہے۔ ادھر رسول اللہ نے عمر کے یہ الفاظ سن کر ارشاد فرماتے ہیں عمر یہ کیوں نہیں کہتے حسین کتنا بڑا کتنا عظیم تو سوار ہے جو اللہ کے نبی پر سوار ہوا ہے، یہ حسین ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا دعا ارشاد فرمائی، فرمایا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ صرف یہی نہیں، آگے دیکھیے کیا اللہ سے کیا مانگا جا رہا ہے، فرمایا واحب من یحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، اور اس سے بھی محبت کر جو حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ اے حسین سے محبت کرنے والوں، یہ حسین پر احسان نہیں ہے، حسین کے بیٹوں پر احسان نہیں ہے، یہ تم اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ڈالنے والے ہو۔ جو حسین سے محبت کرے گا، اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا ہے میرے اللہ جو حسین سے محبت کرے اسے ایسے نہیں چھوڑنا، میرے اللہ تو بھی اس سے محبت کر لے، اپنے محبین میں ان کو بھی شامل کر لے۔ معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دنیا والوں سے ہی نہیں بلکہ رب کائنات سے بھی یہ چاہا ہے کہ امام حسین سے محبت تو بھی کر میرے اللہ، کیونکہ تیرا محبوب اس سے محبت کرتا ہے، اور میرے اللہ اس سے میں محبت کر جو حسین سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کیا دیکھا ذرا سنیے، فرماتے ہیں کہ امام علی مقام کے لعاب دہن کو میرے آقا اس طرح چوس رہے ہیں، یمتص لعاب الحسینی کما یمتص الرجل التمر، فرمایا کہ میں نے اس طرح دیکھا کہ جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے میرے آقا حسین کے لعاب کو اس طرح حسین کے جو ہونٹ ہیں اس طرح اپنے حسین کو چوس رہے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کعبہ شریف کے سائے میں تشریف فرما تھے. انہوں نے حضرت امام پاک کو دیکھا تشریف لا رہے ہیں, دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم, آج یہ آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں سے زیادہ محبوب ہے. حضرت امام پاک نے پیدل چل کر 25 حج کیے. آپ بڑی فضیلت کے مالک تھے, کثرت سے نماز پڑھنے والے, کثرت سے روزہ رکھنے والے, حج کرنے والے, صدقہ خیرات کرنے والے تھے. حسین عام نہیں تھے. اور آج کے تمام سید زادوں کے لیے پیغام ہے نا کہ حسین کتنی بڑی نسبت والے تھے. حسین سے بڑھ کر کوئی نسبت رسول والا ہوگا؟ حسین سے بڑھ کر قربت رسول والا ہوگا؟ نہیں ہوگا. میرے حسین نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی. انشاءاللہ ہم جو بڑی رات یہاں پر منائیں گے اس میں ہم یہ پیغام دیں گے کربلا میں شہادت حسین کا پیغام کیا تھا, اس میں ہم بتائیں گے کہ آپ کا کیا ہے. لیکن آج کے اس درس میں آخر میں یہی پیغام دینا ہے. حسین نے کربلا میں چاروں طرف سے نیزے آ رہے ہیں, تلواریں آ رہی ہیں, تیریں آ رہی ہیں, بالیں آ رہی ہیں, بچے 8 سال کا 18 سال کا نوجوان, 22 سال کا نوجوان, 6 ماہ کا ننھا علی اصغر بھی اپنے ہاتھ پر قربان کر کے. حسین کی کمر ٹوٹی نہیں تھی. آج جو حسین کو بیچارہ کر کے پیش کرتے ہیں نا, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. حسین وہ ہیں جن کا بیٹا اگر کھڑا ہو جائے, وہ پانی کے چشمے کا حکم دے. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کئی صدیوں کے بعد آتا ہے نا, تو وہ ہند کے اندر ایک کوزے میں تمام کے تمام پانیوں کو, سمندروں کو اپنے کوزے میں لے لیتا ہے. اس بیٹے کو اتنی طاقت ہے, کیا باپ حسین کو طاقت نہیں تھی کہ وہ نہر فرات کو اپنے قافلے کی طرف موڑ لے؟ میرے دوست, میرے بزرگ, حسین کا مرتبہ بہت بلند تھا. اگر سورج کی طرف اشارہ کر دیتے, سورج آگ پر سا کر اس کو کربلا والے ان کوفیوں والوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے. لیکن وہاں حسین کا امتحان تھا جس میں انہوں نے صبر و استقلال کا پہاڑ بننا تھا. وہ مجبور نہیں تھے, وہ امتحان دینے والے تھے. اور امتحان دینے والا طالب علم مجبور نہیں ہوتا, اسے اپنے درجات کی بلندی کے لیے آگے امتحان دینا ہوتا ہے. یہ درجات کی بلندی تھی, اس لیے حسین وہاں پر تھے. تو یہ پیغام دیا کربلا میں چاروں طرف سے خون آلود ہو کر بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے لیے اپنے سر کو جھکا دیا تھا. یہ پیغام امت کے لیے ہے. کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بھی خون سے آلود ہے, لیکن سنت رسول کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تھا. سنت رسول کیا ہے؟ آقا کی کریم کی مبارک داڑھی ہے, آقا کریم کا مبارک امامہ ہے. اس امامے کو بھی نیچے نہیں آنے دیا, اس داڑھی مبارک کو بھی اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں. یہ پیغام ہے. اللہ رب العالمین اس پیغام کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ 8ویں شب, 9ویں شب اور 10ویں شب ذکر صحابہ اور اہل بیت بڑی عقیدت و احترام سے اسی مسجد میں انشاءاللہ منائیں گے. تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت سے گزارش ہے کہ یہ بالکل مختصر سی محفل ہوا کرے گی, تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اپنے عشق کو اپنے صحابہ سے, اپنے اہل بیت سے جوڑنے کے لیے اس طرح کی محافل میں ضرور شرکت فرمایا کریں. رب ذوالجلال کی بارگاہ سے دعا ہے جو کچھ عمدن یا سہون غلطیوں ہوئی معافی عطا فرمائے, صحیح کو اپنی بارگاہ بے کس منع قبول اور منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ